شیر خدا فاتح خیبر حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پیارے بچوں، کچھ اعزازات یہ انفرادیت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایسی ہیں جو کسی اور کو حاصل نہ ہو. پہلا اعزاز یہ، آپ واحد صحابی ہیں جن کی ولادت باسعادت کعبۃ اللہ میں ہوئی. دوسرا اعزاز یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب کے بانی ہونے کا شرف آپ کو حاصل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد آپ کے سلسلہ نسب سے ہے، کسی اور سے نہیں. اور تیسرا اعزاز آپ فاتح خیبر ہیں. پیارے بچوں، حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ کی جب ولادت باسعادت ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ کو غسل دیا. اور آپ خوش نصیبی کی انتہا دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو پہلا غسل دیا اور عجیب اتفاق کہ حضرت علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری غسل دیا. آپ کا پیدا ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور گھٹی کے اپنا لعاب دہن یعنی اپنا دودھ مبارک حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ کے منہ میں دیا. یعنی حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ نے آنکھیں کھولی، آنکھیں علی کی تھی، چہرہ نبی کا اور دہن علی کا تھا، لعاب دہن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. بچوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا. اور جب ہجرت کا وقت آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نبوت والا بستر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا. اور جب مدینہ تشریف لے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار میں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ رہ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تمام مہاجرین و انصار کو بھائی بھائی بنایا اور مجھے تو کسی کا بھائی نہیں بنایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گلے سے لگایا اور کہا، اے علی کیا تو اس بات سے خوش نہیں کہ دنیا میں بھی تو میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. تو غزوہ تبوک کا موقع تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے علی میں تمہیں مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہوں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے، میں تو نظام کا سپاہی ہوں، آپ مجھے بچوں اور خواتین میں چھوڑے جا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو خوش نہیں جس طرح موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے ہوئے اپنے بھائی حضرت ہارون کو اپنے بعد اپنا خلیفہ بنا کر گئے تھے، اسی طرح میں بھی تمہیں اپنا خلیفہ اور اپنا نائب بنا کر جا رہا ہوں. اسی طرح جب خیبر کا موقع آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو اعلان کیا. خیبر کا قلعہ بڑا مضبوط تھا، کئی دنوں سے فتح نہیں ہو رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، کل میں جس شخص کے ہاتھ میں علم دوں گا اللہ اس کے ہاتھوں خیبر کو فتح کرے. کوئی رات صحابہ کرام اسی میں رہے کہ نہ جانے وہ کون خوش نصیب ہے جس کے ہاتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے. صبح ہوئی، صفیں بن گئی، لشکر ترتیب دے دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، اینما علی، علی کہاں ہے؟ بتایا گیا کہ ان کی آنکھوں سے پانی نکل رہا ہے، وہ خیمے میں ہیں، تکلیف میں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو بلایا جائے. جب حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن علی مرتضی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں پہ لگایا. آپ کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں دیا. اللہ رب العزت نے ان کے ہاتھوں سے خیبر کو فتح کیا. تو پیارے بچوں، حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ کے فضائل قرآن و حدیث سے بے شمار ملتے ہیں. آج ضرورت سے بات کی ہے کہ ہم ان کی زندگی کو پڑھیں. جب آپ پڑھیں گے ان کا بچپن، لڑکپن، جوانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ کر علم حاصل کرنا. اس لیے وہ فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں
آگے اس کا دروازہ ہے. جب ہم ان کی زندگی پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.